بس میرے بھائی بزرگوں دوستو، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، عارضی ہے اور ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ یہاں کی کوئی چیز دائمی نہیں۔ آج کا صحت مند کل کا بیمار ہے، آج کا جوان کل کا بوڑھا ہے، آج کا مالدار کل کا غریب ہے۔ موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے، دائمی ہے۔ وہاں جو شخص کامیاب ہو گیا اس کے بعد ناکامی نہیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی ناکام ہو گیا تو اس کے بعد کامیابی نہیں۔ وہاں کی جوانی کے بعد بڑھاپا نہیں، وہاں کی صحت کے بعد بیماری نہیں۔ وہاں نعمتوں کو بڑھایا جائے گا، نعمتیں خوب دی جائیں گی۔ اس لیے اس دنیا ہے تو بہت مختصر، بہت عارضی، پر ایک ایک لمحہ لاکھوں کروڑوں سال کی زندگی بنا رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے۔ درمیان والا راستہ نہیں ہے کہ بن بھی رہی ہے بگڑ بھی رہی ہے، ایسا نہیں۔ اگر میرے اوقات اللہ کے حکم کے مطابق، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اگر گزریں گے تو یہ زندگی بننے کی ضمانت ہے، اور اگر میرے اوقات خواہشات کے پیچھے لگیں گے اور من چاہی میں لگیں گے، جو دل کی چاہت اس کے پیچھے دوڑوں گا تو یہ یقیناً ناکامی کی ضمانت ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام آ کے جو لوگوں کے قلوب میں محنت کرتے تھے کہ لوگوں کا دل اللہ کی طرف پھر جاوے، لوگ اللہ کو اپنا رب مان لیں، اپنا پالن ہار مان لیں، اور ان کے دلوں میں اللہ کی ذات و صفات کا یقین آ جاوے۔ انبیاء علیہ السلام آ کے لوگوں کو اللہ کا تعارف کراتے تھے، اے لوگوں، اللہ پوری کائنات کا خالق ہے، اس کو اللہ مان لو، اس کو رب مان لو۔ ساری کی ساری کائنات جو ہمیں نظر آ رہی ہے اور جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس سب کو پیدا کرنے والی ایک اکیلی اللہ کی ذات ہے۔ آج انسان چند فٹ کی چھت بناتا ہے تو ستونوں کا سہارا لیتا ہے، اس چھت کو سہارا دیتا ہے ستونوں کا کہ وہ چھت کھڑی ہو جائے۔ میرے اللہ نے آسمان کی اتنی بڑی چھت بنا ڈالی، ایک بھی ستون کا سہارا نہیں لیا، اور پھر ایک چھت نہیں، ایک پہ دوسرا آسمان، دوسرے پہ تیسرا، تیسرے پہ چوتھا، اوپر تلے 7 آسمان تن ڈالے۔ آتا ہے نگاہ اٹھا کے دیکھو تو اللہ کی اس چھت میں کوئی نقص نہیں پاؤ گے۔ انسان جو چھت بناتا ہے اس میں نقص بھی نکل آتا ہے، لیکن اللہ نے ایسی آسمان کی چھت بنائی جس میں نقص نہیں کوئی، ہر طرف پانی پانی۔ جہاں بیت اللہ ہے یہاں سے بلبلہ اٹھا اور زمین پانی میں بچھنی شروع ہوئی، زمین ہل رہی تھی پانی کے اوپر۔ پھر اللہ نے پہاڑوں کے کیلوں کو، پہاڑوں کے میخوں کو اس زمین پہ گاڑ دیا، اس زمین نے ہلنا بند کر دیا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اس زمین کے فرش کو بچھایا، پانی پہ بچھایا، اور پھر اس کو پہاڑوں سے ٹھہرایا۔ پھر اللہ نے اس سورج کے چراغ کو روشن کیا، روشنی دی، حرارت دی،
جس سے آپ اور میں اور سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اس زمین و آسمان میں جتنے خزانے ہیں اللہ نے اس میں دفن کیے، تو ساری کے ساری کائنات کی ساری کے ساری چیزوں کو بنانے والی ایک اکیلی اللہ کی ذات ہے. سارے انسانوں کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے. ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے. اللہ اکیلے خالق ہے پوری کائنات کے. اور جیسے اللہ نے چیزوں کو بنایا، ایسے اللہ پاک نے حالات کو بنایا. حالات کے خالق بھی اللہ، چیزوں کے خالق بھی اللہ، حالات کے خالق بھی اللہ. خوشی کا حال، تنگی کا حال، جنگ کا حال، امن کا حال، درد، صحت کا حال، بیماری کا حال، یہ سب حال اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں. اللہ نے پوری کائنات کو بنا کے ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ پاک پوری کائنات کے مالک بھی ہیں، ساری مخلوق کے مالک ہیں. ایک ایک چیز میرے اللہ کے قبضے میں ہے، ایک ایک چیز میرے اللہ کی گرفت میں ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے. آج سمندر کے کنارے میں کھڑو، سمندر میں پانی. اب ایک پیالہ لیا، اس پیالے میں سمندر میں کچھ پانی بھرا، اس پیالے میں پانی کے کتنے قطرے آپ کے لیے اور میرے لیے گننا مشکل. میرا اللہ جانتا ہے کہ جو پیالہ میں نے لیا اس میں پانی کے کتنے قطرے، اور اس سمندر میں پانی کے کتنے قطرے، اور دنیا میں جتنا سمندر، دریا، ندی، نالے، اس میں پانی کے کتنے قطرے، اور اللہ کے خزانوں میں جو پانی اس میں کتنے قطرے. اور اللہ تعداد کو بھی جانتا ہے، اور اللہ کے قبضے میں ایک ایک قطرہ ہے. کوئی قطرہ اللہ کے حکم کے بغیر ادھر سے ادھر جا نہیں سکتا. سمندر سے پانی بخارات بن کے اڑنا، پھر بادل کی شکل میں پہاڑوں سے ٹکرانا، اور پہاڑوں سے بارش بن کے برسنا، اور ندی نالوں میں آنا، ندی نالوں سے دریاؤں میں، نہروں میں. یہ سارا اس کے پیچھے اللہ کا نظام ہے، اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ کے امر کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق ایک ایک قطرہ پانی کا کہاں جانا ہے، کون سا قطرہ کس کی پیاس بجھنے کا ذریعہ بننا ہے، کون سا قطرہ کس کھیتی کو سیراب کرنے کا ذریعہ بننا ہے، کون سا قطرہ کسی کے وضو کرنے کا ذریعہ بننا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، اور ایسا قدرت والا نظام کہ ایک قطرہ بھی اللہ کے امر کے بغیر نہ کہیں جا سکتا ہے، نہ کہیں سے آ سکتا ہے. ایسا زبردست خالق اور مالک. ریگستان میں ریت کے ٹیلے، ان ٹیلوں میں ریت، اس نے مشت میں ریت لی، اس میں ریت کے کتنے ذرے، میرے لیے، آپ کے لیے ان ریت کے ذروں کو گننا مشکل. میرا اللہ جانتا ہے کہ اس پورے ریگستان میں ریت کے کتنے ذرے، اور پوری دنیا میں اتنے ریگستان، ان میں ریت کے کتنے ذرے. اور اللہ پاک اس کو بھی جانتا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں جو ریت ہے اس میں کتنے ذرے. ہر ریت کا ذرہ اللہ کے حکم کے تابع ہے. ہر ریت کا ذرہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ کہیں جا سکتا ہے، نہ کہیں سے آ سکتا ہے. کسان بیج پھینک کے آتا ہے، کسان بیج پھینک کے آتا ہے. اب بیج کی ایک طرف سے جڑ اٹھتی ہے اور دوسری طرف سے تنا نکلتا ہے. اب اس بیج کو، اس کھیتی میں پھینکے ہوئے بیج کو، اس سینکڑوں ہزاروں لاکھوں بیج کو
कौन सीधा करता है कि जड़ की जगह को नीचे और जो शाख की जगह उसको ऊपर। ये अल्लाह अपनी कुदरत से, अल्लाह का अमर है पीछे। फिर सख्त जमीन में से नन्ही सी कोंपल कौन उगाता है और उस नन्ही सी कोंपल से तना और दरख्त कौन पैदा करता है? वो दरख्त की शाखें, शाखों पे पत्ते, पत्तों पे फूल, फूल पे फल, खट्टे मीठे रस कौन पैदा करने वाला है? एक अल्लाह की जात है। तो जहां अल्लाह पूरी कायनात का मालिक और खालिक है, वहां अल्लाह पूरी कायनात का मालिक भी है। हर चीज अल्लाह के कब्जे में है, अल्लाह के अमर से चलती है। और अल्लाह पाक हमारा और आप सबका राज़िक भी है। जो जो हमारी जरूरियात आने रवा में थी, उसको अल्लाह ने अपनी कुदरत से पूरा किया। माँ के पेट में जो जरूरतें थी, अल्लाह ने अपनी कुदरत से उसको पूरा किया। और मौत के बाद जितनी मंजिलें आने वाली हैं, जो हमारी जरूरियात है, उसको अल्लाह पाक पूरा करेगा। अब जमीन और आसमान के दरमियान हमारी जरूरतें कौन पूरा करता है? आलम रवा में भी अल्लाह और माँ के पेट में भी अल्लाह और बाकी मौत के बाद मंजिल में अल्लाह। दुनिया में भी हमारा राज़िक वही है, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला वही है। हम दुकानें जरिया हैं, नौकरियां जरिया हैं, डिग्रियां जरिया हैं, देने वाली अल्लाह की जात। जैसे लगता है एक बल्ब, एक ट्यूबलाइट यहां लगाई, लगता है कि रोशनी उसमें से आ रही है, लेकिन पीछे उसका रास्ता है ट्रांसफार्मर से, और रास्ता है उसके वो बिजली घर से, तो वहां से बिजली आती है। किसी ट्यूब को, किसी बल्ब को यहां से उतार के इस जगह पे लगा दो जहां रास्ता नहीं है, तो रोशनी आएगी? नहीं आएगी। तो लगता है कि बल्ब रोशनी दे रहा है, असल में रोशनी पीछे से आ रही है। ऐसे लगता है कि दुकान से पढ़ रहे हैं, रिस्क देने वाली अल्लाह की जात है। अल्लाह के खजानों से उस दुकानदार के लिए रिस्क आता है, अल्लाह के खजानों से उस नौकरी करने वाले के लिए रिस्क आता है, अल्लाह के खजानों से उस डिग्री वाले के लिए रिस्क आता है। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, हमारा यकीन अल्लाह की जात और सफात में आ जाए। अल्लाह पाक हमारे खालिक भी हैं, मालिक भी हैं, राज़िक भी हैं, हमारी जरूरतों और हाजतों को पूरा करने वाले भी हैं। इसलिए वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया और जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला है, हमारी कामयाबी है कि उस अल्लाह से लो लगा ले, उस अल्लाह के सच्चे बंदे बन के जिंदगी गुजार लें, सच्ची गुलामी इख्तियार कर लें, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल लें। हम अल्लाह से बगावत करके कहां जाएंगे? जमीन में कौन सी जगह है जहां अल्लाह की हुक्मरानी नहीं, अल्लाह की सल्तनत नहीं, अल्लाह की चलती नहीं, अल्लाह की हुक्मरानी नहीं? ये इंसान तो अल्लाह से बिगाड़ के और अल्लाह से बगावत करके वो कहां जाएगा? www.dasquran.com। अल्लाह से सच्ची मोहब्बत कायम कर ले। इसी सबक को लेके, इसी बात को लेके अम्बिया तशरीफ लाए और अपने कौम वालों का, अपने इलाके वालों का, अपने कबाइल वालों का इस बात का ज़ेर बनाते। रिकॉर्डिंग चल रही है, पकड़ के रखे दरसी कुरान वालों ने बंद ना हो जाए।
یہ اعمال والا نہ ہوا، یہ خواہشات کی چلا، تو پھر ایک انسان اتنے بچے ہیں کہ انسان کا ذریعہ بنے گے، جاؤ نا الٹے آتے مڑے آنا اب اللہ نعمت کو کیسے پورا کرنا ہے؟ اس لیے کی والدین ہے، اللہ ایسے بتا دیا ہے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دیر ہوگا، اس طریقے کو میرے محبوب کے طریقے سے قریب ہوگا، وہی اللہ کے ہاں آپ نے قبول ہے۔ گھر کو دکھا رہا ہوں، گھر پہ دکھا قرآن ڈاٹ پانی لے کے آنا یہ میری اور آپ کی زندگی میں آ جاوے، یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ آج اس قوم کو اس کے نام سے اور مسلمانوں کے پاس کیا ہے کہ جب قوم والی زندگی اللہ نے زندگی میں کامیابی رکھی ہے، اللہ نے زندگی میں عزت رکھی ہے، اللہ نے زندگی میں کشش رکھی ہے۔ آج مسلمانوں میں میرے www.darsulquran.com بتانا یہ مسلمان زندگی پہ آ جا، اس سے اعلیٰ زندگی نہیں، پانی والی بات والے زندگی کوئی نہیں، یہ سارے اگر تیری زندگی میں دیر کھا گئی تو تو یقیناً کامیاب ہے، یقیناً کامیاب ہے۔ تو دلوں میں اس یقین کو کہ نبی پاک کے طریقوں میں دونوں جہاں کی کامیابی اور نبی پاک کے طریقوں کو چھوڑ کے دونوں جہاں کی ناکامی، یہ اللہ نے ہمیں جو ایمان نصیب فرمایا ہے، اس ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس ایمان کو سامنے رکھ کے آخرت کے فیصلے ہوں گے، دنیا کی رحمتوں اور برکتوں کے فیصلے ہوں گے۔ جیسے اللہ نے اس کائنات کو بنایا، پھر ایک دن سور پھونکا جاوے گا، جب سور پھونکا جاوے گا تو اللہ پاک ان انسانوں کو ختم فرمائیں گے، یہ جانداروں کو ختم فرمائیں گے، اور یہ وہ دن ایسا آنے والا ہے جب یہ پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اچھال دیے جائیں گے، زمین کے فرش کو توڑ دیا جائے گا، آسمان کی چھت کو توڑ دیا جائے گا، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، اور ساری کائنات ختم ہو جائے گی، ایک اللہ کی ذات رہ جائے گی اور فرشتے رہ جائیں گے، یہ چار بڑے فرشتے، اللہ سب انسان ختم ہو گئے، ہم رہ گئے اور میری ذات رہ گئی۔ حکم ہوگا کہ ان فرشتوں کو کہ یہ بھی ختم ہو جائیں، جب یہ فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، اکیلی اللہ کی ذات ہوگی، اور اس دن اللہ پکار کے پوچھے گا کہاں ہے بادشاہت کا دعویٰ کرنے والے کہ میری بادشاہت، میری حکومت، میری زمین اور میرا مکان، کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں ہوگا، ایک اکیلی اللہ کی ذات ہوگی جو ازل سے بادشاہ ہے اور ابد تک بادشاہ ہے اور اکیلا بادشاہ ہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جاوے گا، پھر ان انسانوں کو زمینوں سے نکالا جاوے گا، اور پھر ان کے قلوب کو دیکھا جاوے گا، جو ایمان کی مایا کو لے کے گئے ہوں گے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا فیصلہ، اور جو ایمان سے خالی ہوں گے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ ناکامی کا فیصلہ۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے اس ایمان کی مایا کو اکٹھا کرنا، بنانا، جو ایمان دنیا میں بھی کام آئے گا، جو اعمال دنیا میں بھی کام آئیں گے، قبر میں، حشر میں، صراط پہ، ہر جگہ کام آئیں گے۔ ہماری مثال ایسی جیسے اسٹیشن پہ کھڑا ہوا ایک مسافر، اور ٹرین آئے گی اور وہ اس مسافر کو لے جاوے گی۔ اب یہ مسافر اسٹیشن میں کھڑا ہو کے سوچے کہ یہاں میں ایک اچھا سا گھر بنا لوں اور بڑی عالی شان گھر بنا لوں، اس پہ ایسے بستر اور ایسے بیٹھک ہو جائے اور ایسا نظام ہو جائے،
اور وہاں کھانے کا نظام ایسا بنے, بہت اچھے اچھے ریسٹورینٹ ہوٹل بن جائیں, تو اس کو لوگ عقل مند کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ چند گھنٹے کا قیام ہے, عارضی قیام ہے, مستقل اس جگہ رہنا نہیں ہے. تو یہاں کوئی چیز اگر بنانی بھی ہے تو عارضی بنا. جب انسان کو کہا جاتا ہے یہ دنیا عارضی ہے, یہاں کا قیام بڑا مختصر ہے, یہاں کوئی گھر بنانا, کوئی ضرورت پوری کرنا تو عارضی کر, تو یہ حیران ہوتا ہے یہ کیا بات کرتے ہیں. احسان تیری مثال ایسا ہی ہے جیسے اسٹیشن پہ کھڑا ہو مسافر, جیسے اس مسافر کی گاڑی آئے گی وہ سوار ہو جائے گا اپنی منزل کی طرف, جب موت کی گاڑی آئے گی تو بھی سوار ہو جائے گا. عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد رکھے اور آخرت کی تیاری کرے. عقل مند وہ ہے جو توشہ اکٹھا کرے راستے کے لیے. عقل مند وہ ہے جو کچھ بچا لے منزل کے لیے, جو سارا یہاں خرچ کر دے, وہ عقل مند نہیں. تو اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں آخر کے اعتبار سے, کچھ اپنی آخرت بنانے کے اعتبار سے وہ توشہ اکٹھا کر لیں, اور وہاں کا توشہ کام آنے والا کیا ہے؟ ایمان اور اعمال ہے. وہ اسکندر اعظم پوری دنیا کا بادشاہ تھا, مرتبے کا میرے ہاتھ مائی نکال کے رکھا کفن سے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے پوری دنیا کی بادشاہت میرے پاس تھی, لیکن مرتے ہوئے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. وہاں بادشاہت کی کوئی چیز ساتھ نہیں جا رہی, وہاں تو ایمان اور اعمال ہی ہیں جو کام آئیں گے. میرے بھائی بزرگوں دوستو, بالکل اسی طرح انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں میں محنت کی. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. اے لوگوں, اللہ کی بات کو مان لو, اللہ کے حکم پہ چل لو, دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن چند لوگ تو ایمان لے آئے, بہت تھوڑے لوگ ایمان لے آئے, لیکن باقی اکثر ایمان نہیں لائے. 950 سال تک محنت کرتے رہے, اور وہ کیا کہتے تھے کہ ہم اکثریت میں ہیں, ہم جب چاہیں گے ان تھوڑوں کو جو تعداد میں تھوڑے ہیں ان کو ناکام کر دیں گے. ان کے ذہنوں میں کیا ہوا کہ جس طرف اکثریت ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں. نبی نے سمجھایا کہ کامیابی کی یہ بنیاد نہیں, کامیابی کی بنیاد تو ہے ایمان اور اعمال. اسے تم لوگ ایمان اعمال کی زندگی پہ آ جاؤ. جب انہوں نے نبی کی بات کو نہ مانا پھر اللہ نے کیا کیا؟ پھر اللہ نے آسمانوں سے پانی برسا, زمینوں سے پانی نکلا, درختوں سے تندوروں سے پانی نکلا, بس ہر طرف پانی پانی. اللہ نے ان چند 80-82 چند لوگوں کو بچا لیا جو ایمان والے تھے, اور باقی سب کو اللہ نے ناکام کر دیا اور جبوں کے حالات کو برباد کر دیا. اور قرآن پاک اس واقعے کو بیان کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا دیا کہ تم اس بھول میں نہ رہنا کہ کامیابی اکثریت میں ہے. اگر اکثریت میں کامیابی ہوتی تو نوح علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے کامیاب ہو جاتے. کامیابی تو ایمان اعمال والوں کے ساتھ ہے. جو قرآن پاک میں یہ قصے کہانیاں آتے ہیں یہ آپ کو میلے لیے ہیں, ہم اس سے سبق لیں, اس سے سمجھیں. قوم عاد آئی اور قوم عاد نے کیا نعرہ لگایا؟ اللہ نے ان کو 60 ہاتھ کر دیے تھے, قوت والے تھے, طاقت والے تھے, کھجور کے درخت ہاتھوں سے اکھاڑ لیتے تھے. جب نبی کے اب وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں جو اللہ نے ان کو دی تھی ایسے ہو گئے, انہوں نے نبی کی بات کو نہ مانا. ان کا ہم تو طاقت والے ہیں, قوت والے ہیں, اپنی طاقت کے بل بوتے میں جو مرضی کریں, اس زمانے کے سپر پاور, ہم کو جو چاہے کریں.
ताकत से हम सब कुछ कर सकते हैं दुनिया में, ये सोच थी। नबी ने समझाया, नबी ने बतलाया कि ये ताकत अल्लाह ने दी है, इसलिए अल्लाह के ताबे होकर जिंदगी गुजारो, अल्लाह की इस नेमत को अल्लाह के ताबे कर दो। लेकिन नबी की बात को ना माना, लेकिन नबी की बात को ना माना, फिर क्या हुआ? फिर अल्लाह ने अपनी मखलूक हवा को हुक्म दिया, अपने खजानों से थोड़ी सी हवा निकाली और उस हवा ने इन नाफरमानों को जमीन से उठाया, हवा में घुमाया और पटक पटक के जमीन पे मारा और इनको हलाको बर्बाद कर दिया। और सुबह ऐसे पड़े हुए कटे हुए तने पड़े होते हैं। और अल्लाह ने इस वाक़े को बयान करके आपको और हमें बता दिया कि तुम इस भूल में ना रहना। देखो, कामयाबी तो ईमान अमाल वालों के साथ है। अल्लाह ने उन कुव्वत वालों को, ताकत वालों को, जब उन्होंने अल्लाह की बात को ना माना, जब नबी की बात को ना माना, अल्लाह ने कैसे हलाको बर्बाद कर दिया। कौम समूद आई, उन्होंने कहा कि पहली कौम तो हवा से हलाक हो गई, अब हम बड़े समझदार लोग हैं, अब हम पहाड़ों में खोद खोद के घर बनाएंगे, पहाड़ों में खोद खोद के घर बनाएंगे और महफूज घर बनाएंगे ताकि हवा, आइंदा हवा आए तो कोई बिगाड़ ना सके। उनकी निगाह इसमें नहीं गई कि ये अजाब आया क्यों, कि उन्होंने अल्लाह की आजाद को छोड़ा, उन्हें नबी की बात को ना माना, बल्कि उन्होंने अपनी अकल के घोड़े दौड़ाए और वो पहाड़ों में खोद खोद के घर बनाए। अल्लाह ने नबी को भेजा, नबी ने समझाया। अल्लाह कभी उस कौम पे अजाब नहीं लाते जब तक उस कौम तक अल्लाह पाक किसी नबी को समझाने के लिए नहीं भेजते। समझाने वाला हर कौम की तरफ भेजते हैं। जब नबी की बात को ना माना, फिर अल्लाह ने क्या किया? फिर अल्लाह ने अपने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि चीख मारो। वो फरिश्ते ने चीख मारी, उस चीख से उन नाफरमानों के, उन अल्लाह के हुक्म को छोड़ने वालों के, उन नबी की बात ना मानने वालों के महफूज घरों में बैठे हुए कलेजे फाड़ दिए और अल्लाह ने उनको हलाक को बर्बाद कर दिया। और अल्लाह ने बता दिया कि हम जब हलाक करने में आवे तो तुम्हारे महफूज घरों में बिठा के तुमको हलाक को बर्बाद कर दें। www.darsulquran.com। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, आज भी ज़ल्ज़ले आते हैं, सैलाब आते हैं, तूफान आते हैं, हमारी अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं जाती कि ये क्यों आए। कहां अल्लाह का हुक्म टूट गया, कहां अल्लाह नाराज हो गया। हम अल्लाह को राजी करें, मस्जिदों को आबाद करें, दीन को जारी सारी करें ताकि अल्लाह का अजाब ना आए, तूफान ना आए, सैलाब ना आए, ज़ल्ज़ले ना आए। ले लिया उन्होंने, तीनों ले लिया। हमारी नजरें भी कहीं और तरफ जाती हैं। जैसे कि एक दफा एक मुल्क में जाना हुआ तो वहां ज़ल्ज़ला आया कुछ साल पहले, तो उन्होंने इमारतें बनाई हुई। तो वहां के लोग बता रहे थे कि हमारे यहाँ के जो साइंसदान हैं या इमारतें बनाने वाले हैं, उन्होंने ऐसी इमारतें बनाई हैं कि इतनी शिद्दत तक ज़ल्ज़ला आएगा तो ये इमारतें गिरेंगी नहीं। तो उनकी अकलें कहां गई? वो अल्लाह जो उस शिद्दत का, उससे ज्यादा शिद्दत का ज़ल्ज़ला भी तो भेज सकता है। तो उस अल्लाह को राजी कर लो कि वो ज़ल्ज़ला भेजे ना। तो इसीलिए ये जब वो हलाक हो गए तो अल्लाह ने बतला दिया कि कामयाबी तो ईमान और अमाल वालों के साथ। कौम सबा आई, पानियों के बंद बांधे, बड़े बड़े डैम बनवाए और उस पर फख्र करते थे कि हमने देखो ऐसा डैम बना दिया और हमने ऐसी पानी को इकट्ठा कर दिया। अल्लाह ने नबी को भेजा, नबी ने समझाया कि अल्लाह के अहकामात के मुताबिक आ जाओ।
پانی سے کھیتیوں کو سیراب کرتے، باغات کو سیراب کرتے. ان کے باغات ایسے زرخیز کہ اگر کوئی مسافر گزر جاتا تو اس مسافر کو توشے کی ضرورت نہ پڑتی، سر کو ٹوکرا رکھے گزر جاتا، وہ پھل خود گرتا رہتا، ٹوکرا بھر جاتا. اللہ نے ایسی زرخیزی دی تھی، لیکن اللہ کا شکر ادا نہ کیا، اللہ کی ناشکری کی، اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانا. اور ایک جگہ تھے جس طرح اللہ نے نبیوں کو بھیجا، سمجھایا، جب نہیں سمجھے پھر اللہ نے اپنی مخلوق چوہے کو، چوہوں نے ڈیموں میں سراخ شروع کیے، اور وہ بند جو انہوں نے اپنے نفع کے لیے باندھے تھے وہ بند ختم ہو گئے، برباد ہو گئے، سوراخ ہو گئے، ان میں پانی نکلا اور ساری ان کے باغات برباد، بستیاں برباد، سب کچھ تباہ ہو گیا. اور اللہ نے بچایا کن کو؟ ایمان اور امان والوں. فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے کہ فرعون ایک اللہ کی بات کو مان لے، اللہ کے حکم کو مان لے. لیکن فرعون نعوذ باللہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا کہ یہ آسمان میری مرضی سے چلتا ہے، زمین میری مرضی سے چلتی ہے، کہ سورج میری مرضی سے نکلتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا، دشمن ہو گیا آپ کا کہ میری بادشاہ چھیننا چاہتا ہے، میری سلطنت کو چھیننا چاہتا ہے، آپ کی اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کے خلاف ہو گیا. تو اب آپ کے جانی ضرورت دیکھ سکیں، آپ کی قوم کے جان کی طرف، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو راستہ دے دیا. فرعون نے اپنی فوج کو کہا یہ تو ہمارے لیے بنے، اپنی فوج کو پیچھے جانے کا کہا، خود بھی پیچھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پار کر کے دوسرے کنارے پہ، اور فرعون اور اس کی فوج پانی کے درمیان میں، تو وہ پانی کی دیواریں جن کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ملنا نہیں، اللہ نے حکم دیا، وہ پانی کی دیواریں مل گئی اور وہ سب ڈوب کے ہلاک و برباد ہو گئے. اور اللہ نے اسی پانی میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو راستے دے دیے، اور اسی پانی میں فرعون اور اس کی فوج کو ڈبو کے ہلاک و برباد کر دیا. اور یہ بتا دیا ہے فرعون یہ پانی تیری مرضی سے نہیں چلتا، یہ ہماری مرضی سے چلتا ہے. ہم چاہیں تو جس کو چاہیں راستے دے دیں، جس کو چاہیں پار کرا دیں، اور جس کو چاہیں اس کو اسی پانی میں ڈبو کے ہلاک و برباد کر دیں. قارون آیا، ان کا مال، سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا مال چھیننا چاہتے ہیں، الٹا آپ نے تہمت لگا دی. پھر اللہ نے قارون کو خزانوں سمیت زمین میں دھسایا، اور قیامت تک کیسے دھستا رہے گا. اللہ نے اس کو ذلیل کرنے میں، ناکام کرنے میں اس سے خزانے لیے نہیں. وہ ذات ہے جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. وہ چاہے تو بادشاہ کی کرسی میں بٹھا کے جوتے پڑوا دے، وہ چاہے تو جھونپڑی میں عزت دے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ جب عرب کے علاقے میں آئے تو ہر طرف جہالت کا اندھیرا، کوئی ان لوگوں پہ، ان قبائل پہ حکومت کرنا پسند نہ کرتا، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے، اور کسی کے اونٹ نے پہلے پانی پی لیا، اس میں لڑائیاں شروع ہو گئی، پورے قبائل کو قتل کر دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محنت فرمائی دین کی اسی قوم پہ، اللہ نے وہاں سے ہدایت کے چشموں کو جاری فرمایا،
وہاں صحابہ کی مبارک جماعت، اور اللہ نے اس سرزمین کو ذریعہ بنا دیا پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، انبیاء علیہ السلام کی محنت، یہ تولی والی محنت کوئی محنت ہے؟ کیسے ایمان ہمارے زندگی آ گیا بھائی؟ آج یہ سنت زندگی اگر مسلمان کی زندگی میں ہوگی، اور اس زندگی کو لے کے یہ پوری دنیا میں جہاں بھی جائے گا، جس شہر میں، جس ملک میں، جس علاقے میں، اس کی زندگی کو دیکھ دیکھ کے لوگ ہدایت میں داخل ہوں گے۔ اللہ نے سنت زندگی میں کشش رکھی ہے۔ اللہ نے اس سنت زندگی میں کامیابی رکھی ہے۔ جیسے سورج کی روشنی آتی ہے، اور وہ روشنی جب صبح نکلتی ہے تو سورج کی کرن ہر گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ گھر میں کوئی کھڑکی ہو، روشن دان ہو، یہ روشنی جاتی ہے اور گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہدایت کا سورج نکلے گا تو دین اللہ کے احکامات یہ ہر گھر میں داخل ہو گے۔ یہ سنت زندگی جب ہماری زندگی میں آئے گی، یہ لوگوں کے دلوں کو پھیرے گی اور لوگ ایمان میں داخل ہوئیں گے۔ لیکن مسلمان اگر ایمان ہماری زندگی پہ آ جائے، اس لیے پوری دنیا میں مسلمانوں میں محنت ہو رہی ہے، مسلمانوں میں محنت ہو رہی ہے کہ مسلمان ایمان ہماری زندگی پہ آ جائے۔ اب اعمال میں سب سے اہم عمل نماز کا عمل ہے۔ آتا کہ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے ہمیں ایسا عمل دیا، ایسا عمل دیا، اتنی قوت اور طاقت والا۔ آج نماز کی طاقت اور قوت کو نہ جانا۔ جب نماز آئی تو صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ ہمیں اللہ سے باتیں کرنے کا ذریعہ مل گیا، اللہ سے اپنی حاجتیں مانگنے کا ذریعہ مل گیا۔ صحابہ کی تربیت کیسے ہوئی کہ جب کوئی مشکل آئے، جب کوئی دقت آئے، جب کوئی تکلیف آئے، وضو کرو نماز پڑھو اللہ سے مانگو، وضو کرو نماز پڑھو اللہ سے مانگو۔ یہ مسلمان کی تربیت کی گئی۔ سب سے پہلے اللہ سے مانگو۔ بدر کا معرکہ، یہ مسلمان 313، وہ 1000، تعداد کم، تلواریں کم، نیزے کم، گھر ہر چیز کم، اور رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نماز میں، دعاؤں میں، اللہ سے مانگنے میں۔ اس نماز کی برکت سے، ان دعاؤں کی برکت سے رات کو جو مسلمان اس میں لگے ہوئے تھے، اللہ نے بدر میں اگلے دن مدد کے لیے فرشتے اتار دیے، اور اللہ نے وہاں فتح نصیب فرمائی۔ وہ نماز کی برکت سے معرکہ جیتا۔ آج نماز کی طاقت اور قوت کو نہ جانا۔ آج ہم اس بات کو جانتے ہیں، ایٹم کو نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا، لیکن آتا ہے کبھی چند سال پہلے ایک ملک پہ گرا تھا، تو اتنی طاقت والا بم، اتنے شہر تباہ ہو گئے، اتنے لوگ تباہ ہو گئے، اور یہ ہو گیا۔ آج میں اور آپ ایٹم کی طاقت کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن نماز میں کے عمل میں کیا طاقت، اس کے قیام میں کیا طاقت، اس کے رکوع میں کیا طاقت، اس کے سجدے میں کیا طاقت، 2 رکعت نماز میں کیا طاقت۔ آج اس عمل کی طاقت اور قوت کو نہ پھر اللہ نے مسلمان کو ایسا عمل دیا کہ دنیا کے بڑے بڑے کام اس سے بنے۔ اللہ والوں نے اس کے ذریعے سے پورے علاقوں کو ہلا دیا۔ تو اب ہماری نمازیں ایسی نمازیں بن جائیں
ہماری نمازیں میل کھا جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے، ہماری نماز میل کھا جائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز سے، صحابہ کی نماز سے، اپنی نمازوں میں محنت کرنا، ان کے الفاظ کو درست کرنا، اس کا دھیان بنانا، اور رات کو اٹھ کے لمبے لمبے نوافل پڑھ کے، تاکہ یہ نمازیں ہماری واقعی اللہ کے دھیان والی نمازیں بن جائیں، ایسی نمازیں بن جائیں جو اللہ سے لینے والی نمازیں بن جائیں۔ جب ہمیں کوئی مشکل آئے، جب کوئی دقت آئے، جب کوئی تکلیف آئے، فوراً وضو کرے، نماز پڑھے، اللہ سے مانگے، کیونکہ سارے مسئلوں کا حل اللہ کے ہاتھ میں، اس سے وضو کر کے نماز کر کے مانگے، اس کے در کے علاوہ کوئی در نہیں جس سے مانگا جائے۔ اسی طرح اللہ پاک نے ہمیں اعمال دیے، اللہ کی کتاب قرآن حکیم، ایسی کتاب جس کو پڑھنا بھی ثواب، اجر، جس کو سمجھنا بھی ثواب، جس پہ عمل کرنا بھی ثواب، اور جس کو پوری دنیا میں پھیلانا یہ ہمارا کام ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں قرآن سے وہ لگاؤ نصیب فرما دے، اس کو روزانہ اس کو پڑھے، سمجھے، اس کو پوری دنیا میں اس کی دعوت چلاوے کہ ہماری زندگی قرآن اور سنت کے مطابق آ جائے۔ صحابہ سے جب پوچھا جاتا تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ صحابی جا رہا ہے، یہ قرآن اور سنت والی زندگی کو لے کے جا رہا ہے، ان کی زندگیوں میں دین تھا، ان کی زندگیوں میں قرآن اور سنت والی زندگی تھی۔ آپ کی میری زندگی میں قرآن اور سنت والی زندگی آ جاوے، یہ تبلیغ والی محنت، یہی محنت ہے۔ www.darsulquran.com اللہ سے ہمارا تعلق بن جاوے، ہم وہ زندگی اللہ کو پیش کریں جو ہمارے رب کو پسند آ جاوے، جو ہمارے رب کو پسند آ جاوے۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا نماز پڑھنا، ہمارا بات کرنا، ہمارا بات سننا، سب اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہم ہر چیز میں اس کی نیت کو کریں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو اس کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے گا، اور اللہ راضی نہ ہوا، اگر میں نے کسی اور کے لیے عمل کیا اس لیے کہ لوگ نیک ہیں، لوگ بڑا ہیں، لوگ بزرگ ہیں، تو وہ عمل کا اجر دینے والا، بدلہ دینے والا آخرت میں کون ہوگا؟ اسے کہتے ہیں اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں۔ ہم نے اپنی نیتوں کو پرکھنا ہے، ہم نے اپنی نیتوں کو دیکھنا ہے، کسی طور پہ اپنی نیت کو کچھ کے نہیں دینا، شیطان کے نا، ہر وقت اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے۔ جب انسان اپنی نیتوں کو درست کرتا رہتا ہے، عمل سے پہلے، عمل کے دوران، عمل کے بعد، تو اللہ اس کو اخلاص نصیب فرما دیتا ہے۔ ایک فکر ہو، ہم ہو، اور ہمارا معاشرہ ایسا بن جائے۔ بھائی حضور فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کے زمانے میں مدینہ منورہ کی کیفیت ایسی تھی کہ فرض کر لو اگر 1000 انسان وہاں موجود ہیں تو 999 ایک ہی زندگی بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ 999 یہ مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کی کہ 999 اس فکر میں لگے تھے کہ ایک مسلمان کی زندگی بن جائے، اور ایک لگا ہوا تھا 999 کی بن جائے۔ ہر ایک دوسرے کی زندگی بنانے میں لگا ہوا تھا، اس پہ اللہ ان کی زندگی بناتا تھا۔ آج ہر ایک اپنی زندگی بنانے میں لگا ہوا ہے، نہ اس کی بن رہی ہے نہ دوسروں کی بن رہی۔ تو مسلمان کون ہے جو اپنے بھائی کی زندگی بنانے میں لگا ہوا ہے، جو اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میرے مسلمان بھائی کی زندگی بن جائے۔ ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات،
जिस माशरे में रहना है, हमारे मामलात साफ हो, हमारे इखलाक साफ हो, हम इसकी फिक्र में हर वक्त हो कि अपने अपने भाइयों का हक देने वाले हो। आज एक तबका उठता है तो कहता है हमारा हक नहीं दिया, दूसरा तबका उठता है कहता है हमारा हक नहीं दिया। सहाबा के जमाने में ये फिक्र थी कि हम दूसरे का हक देने वाले बने, अपने हक का मुतालबा नहीं था बल्कि दूसरों के हक को हक देने का मामला था। इस तरह जिंदगी जन्नत बन जाएगी, हर एक दूसरे का ख्याल करे। और ये मेहनत, ये काम, हमारा ये ईमान है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आपके पास किसी नबी ने आना नहीं। आपकी खत्म नबूवत की वजह से आज उम्मत के हर फर्द, हर मर्द, हर औरत, हर बच्चा, हर बच्ची को ये काम मिला। खुद भी अल्लाह के अहकामात पे चले, खुद भी नबी पाक के तरीके पे चले और सारे दुनिया के इंसानों को इस पे चलने पे तैयार करेंगे। ये हमारा काम है, हमारी मेहनत है। ये कोई राइट वालों ने या कराची वालों ने, कोई तबलीग वालों ने आपके जिम्मे नहीं लगाया, ये तो अल्लाह ने आपके जिम्मे लगाया। तबलीग वाले, राइट वाले आके तो आपको याद दहानी कराते हैं। ये तो जिम्मेदारी अल्लाह ने हमारे जिम्मे लगाई कि पूरी दुनिया के मुसलमान इस मेहनत पे आ जावे। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक घर में बड़ा वालिद होता है और वो जानता है कि बच्चों की जरूरतों को पूरा करना और बच्चों की माँ बाप की जरूरतें हैं, बहन भाई हैं छोटे, उनकी जरूरतों को पूरा करना मेरे जिम्मे है। अब वो आदमी सुबह सुबह बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वो मजदूरी के लिए निकलता है। अब क्या चीज उसको निकालती है घर से? ये जिम्मेदारी, उसके दिल में ये जिम्मेदारी बैठती है, उसके दिल में ये बात आती है कि पूरे घर के जितने यहाँ लोग रह रहे हैं इनकी जरूरियात को पूरा करना शाम तक मेरी जिम्मेदारी है। इसके लिए कितने घंटे मजदूरी में लगाने हैं उसको कोई नहीं बताता। वो खुद सोचता है कि इतने घंटे काम करूंगा तो इतना मिलेगा, मुझे 2 घंटे ज्यादा काम करूंगा तो मेरी घर की जरूरतें पूरी होंगी। वो इस तरह सोचता है। इसी तरह हमने सोचना है कि पूरे आलम के इंसान हदायत में आ जाएं, पूरे आलम के इंसान अल्लाह के अहकामात में चलने वाले बन जाएं और हुजूर अक़दस के तरीकों पर चलने वाले बन जाएं। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने इस जिम्मेदारी को पूरा करना है। इसके लिए कितना वक्त देना है इसको मैं सोचूंगा। तो ये हुजूर अक़दस वाली मेहनत और काम ये अल्लाह ने मेरे और आपके जिम्मे किया है। दीन, अल्लाह ने हमें दीन भी दिया, अल्लाह ने हमें दीन को जिंदगियों में लाने की मेहनत भी की। अल्लाह ने हमें दीन दे कैसे नहीं छोड़ दिया कि दीन दे दिया अब इसको जिंदगियों में किस तरीके से चल रहे हो, ऐसा नहीं। दीन भी दिया, दीन को जिंदगियों में लाने की मेहनत भी की। तो अब हमें ये मेहनत, तबलीग वाली मेहनत क्या है? ये वो मेहनत है जिससे दीन हमारी जिंदगियों में आवेगा। और जमातें बना बना के जब हम बस्तियों में जाएंगे तो जिन बस्तियों में जाएंगे उनको भी ये बताएंगे तो देखो हमारे पास लोग आए, उन्होंने बताया हमने दीन को सीखने के लिए निकले हैं। ऐसा नहीं कि हम सीखे हुए हैं, हम सीखने के लिए निकले हैं। हम इसीलिए हम आपके पास भी आए हैं। आप भी दीन पे चलो, आप भी अल्लाह के रास्ते में निकलो। ये जिम्मेदारी आपकी भी है। जहां तक खुद होगा कुछ जाने, जहां तक खुद नहीं होगा दूसरों को तैयार करके भेजिए। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, ये जिम्मेदारी है, ये काम है, इसमें अजर बहुत बड़ा है, इसमें स्वाब बहुत बड़ा है, लेकिन
अजर भी लेना है, सवाब भी लेना है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी समझ के करना है, अपनी जिम्मेदारी समझ के करना है। कि आने सहाबा ने इसको किया, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे, कह के नहीं करके दिखा दे। आज उनकी कुर्बानियों की बरकत से हमें मां की गोद में कलमा नसीब हुआ। अगर हम ये चाहते हैं कि आने वाली नस्लों तक भी ये दीन कायम रहे और दीन उनकी जिंदगी में आवे, आज इस मजमे को कुर्बानियां देनी होंगी। आज के दौर में लोगों को कुर्बानियां देनी होंगी और इसका बदला अल्लाह पाक आखिर में देंगे और ऐसे देंगे कि अल्लाह खुश कर देंगे, क्योंकि अल्लाह ने मुझे और आपको इस काम के लिए भेजा है। अल्लाह ने इसका बदला बहुत बड़ा रखा है। अल्लाह ने इसके बदले में जन्नत बहुत बड़ी रखी है। अल्लाह ने इसके बदले में इनामात बहुत ज्यादा रखे हैं। ये काम हमने अपनी जिंदगी का मकसद बना के करना है। ये नहीं वक्त मिल गया तो करेंगे, वक्त ना मिला तो नहीं करेंगे। हम इसको देखें, ये दीन ही हमारी नजात का जरिया है, दीन ही हमारी कामयाबी का जरिया है, दीन ही हमारी दुनिया आखिरत की इज्जत का जरिया है। अब वो दीन मेरी जिंदगी में, मेरी उम्र कितने साल हो गई, वो दीन कितना आया जो मेरे कामयाबी का जरिया है, जो मेरी इज्जत का जरिया है, जो मेरी कामयाबी का जरिया है, ये दीन कितना मेरी जिंदगी में आया। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, इसके लिए पूरी दुनिया में जमातें जा रही हैं और पूरी दुनिया में एक मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह आज से 100 साल पहले उन्होंने इस मेहनत को शुरू किया, इस काम को शुरू किया। उस दौर के जितने भी जय्यद उलमा कराम थे, उनके सामने इस काम को पेश किया, उनकी ताईद हासिल की और आज एक मौलाना इलियास की फिक्र से लाखों करोड़ों इंसान तबलीग वाले बन गए। वो सादी तबलीग, यही अमूमी गश्त, यही दूसरा गश्त, ये महीने के 3 दिन, ये घर घर की 2.5 घंटे की मुलाकातें, आज भी उसी तरतीब पे, उसी साथी से हम काम को आगे बढ़ावेंगे। ना इसमें कोई ज्यादती करेंगे, ना कमी करेंगे, ना अपनी अकलों के घोड़े दौड़ाएंगे, ना कोई अजाफा करेंगे, ना कमी करेंगे। वो जो अमानत मिली है हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह से, उसको हम लेके आगे जाएंगे। इसलिए मौलाना रहमतुल्लाह और मौलाना इनाम रशीद साहब रहमतुल्लाह कहते थे कि हम लकीर के फकीर हैं। ये काम जो मिला है, इसको जो हमें घोड़ों से मिला है, ये हम तक पहुंचा, लोगों ने कुर्बानियां की। पहले तो तबलीग का नाम भी कोई नहीं जानता था, तबलीग का नाम भी कोई नहीं जानता था, लेकिन पूरी दुनिया में ये जमातें चली, पूरी दुनिया में जमातें पहुंची। वहां के मौसमी हालात, सर्दी गर्मी में इन्होंने बर्दाश्त किया, सफर की मुशक्कतें बर्दाश्त की और वहां जाके अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से मुलाकातें की और वहां के मुसलमानों से मुलाकातें की। मुसलमान बिल्कुल किनारे में थे ईमान के, उनको जोड़ा, उनको बताया, उनको ईमान के माहौल में लेके आए, उनको मस्जिदों के माहौल में लेके आए। वो दौर था कि आज उन मुल्कों में उस वक्त अपने आप को मुसलमान कहते हुए लोग शर्म महसूस करते थे। आज वही मुल्क है जहां वो फख्र से ही कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस काम की बरकतें, यानी एक अल्लाह ने जो मुसलमान को इज्जत दी है, इस काम को, जो दीन को इज्जत दी है, उनको इसका पता चला तो अल्लाह ने कितनी ऊंची चीज दी, कितना ऊंचा दीन दिया। तो पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह जमातें जा रही हैं और पूरी दुनिया में जमातें एक मेहनत कर रही हैं और वहां जाके मुसलमानों से मिलती हैं। आज तबलीग मुसलमानों
کہتے ہیں کہ اگر مسلمان وہاں کا مسلمان دیندار بن گیا، وہاں کا مسلمان ایمان والا بن گیا، وہاں کا مسلمان سنت زندگی پہ آ گیا، یہ جماعتیں تو کام کر کے واپس آ جائیں گی. یہ جب تک وہاں ہوگا یہ انشاءاللہ اس کو دیکھ کے لوگ ایمان میں داخل ہوں گے. یہ کاروبار کی دستگی سے ملے گا، یہ ملازمت میں ملے گا، اس کا اخلاق، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا سارا دوسروں کی دعوت ہوگا. اس لیے دور دراز کے ملکوں میں جماعتیں جاتی ہیں، مسلمانوں کو ڈھونڈتی ہیں اور مسلمانوں کو وقت اختیار کرتی ہیں، اپنے ساتھ چلاتی ہیں، ان کو ایمانی کی بات سکھاتی ہیں، پھر ان کو جو تیار ہو جاتے ہیں ان کو چار کرنے کے لیے یہاں لے کے آتے ہیں تاکہ وہ مسلمان واقعی ایمان امان والا مسلمان بن جاوے. مسئلہ آج مسلمان کا ہے، آج مسئلہ مسلمان کا ہے. اس کی مثال ایسے دیتے ہیں ہمارے بزرگ کہ ایک بہت بڑا گھر ہے اور اس گھر کا ایک دروازہ ہے اور اس گھر کا نام اسلام ہے. اس گھر کے اندر ایک قدم میرا اندر ہے اور ایک باہر ہے، اور میں سوچ میں پڑا ہوا ہوں کہ پورا اس گھر میں داخل ہو جاؤں، پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤں. اب میرے پیچھے ایک بہت بڑی قطار ہے، میرے پیچھے ایک بہت بڑی لائن لگی ہوئی ہے قطار لوگوں کی. وہ سب انتظار کر رہے ہیں میرا کہ اگر میں پورا کا پورا اسلام میں دین میں مسلمان داخل ہو جائے گا تو یہ جو لائن میں قطار میں لوگ لگے ہوئے سب تیار ہیں داخل ہونے کے لیے، سب تیار ہیں. تو آج دین میں آنے کے رکاوٹ میں اور آپ ہیں. اگر میں اور آپ دین پہ آ جائیں گے تو سارے دنیا کے لوگ جو ایمان میں داخل ہو جائیں گے. اس لیے ہماری محنت مسلمانوں پہ ہے، اس لیے ہم مسلمانوں کو ملتے ہیں، جس ملک میں جاتے ہیں مسلمانوں سے بات کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ایک اچھے مسلمان بن جاؤ. اس معاشرے میں تمہیں رہتے 30 سال ہو گئے، تمہیں 20 سال ہو گئے، تم یہاں اگر ایک اچھے مسلمان بنو گے تو یہ سارے دیکھیں گے کہ اسلام ہے کیا. اسلام کو صحابہ جب نے اسلام بنایا وہ کتابوں کا بہت بڑا حصہ ہے، لیکن اصل تو صحابہ کی زندگی تھی جو قرآن کے مطابق تھی، جو سنت کے مطابق تھی. صحابہ کو تو ان قبائل کی زبانیں بھی نہیں آتی تھی، ان ملکوں کی زبانیں بھی نہیں آتی تھی، لیکن وہاں زندگی بسر کرتے تھے، لوگ کو دیکھتے تھے اور دیکھ کے ایمان میں داخل ہوتے تھے. اگر ہم چاہتے ہیں ساری دنیا کے لوگ ہدایت پہ آ جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہدایت کی ہوا چل پڑے اور ہر کچے پکے مکان میں اللہ کا دین پہنچ جاوے، تو آج ہمیں قربانیاں کرنی پڑیں گی. آج ہمیں اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو پیش کرنا پڑے گا. آج ہمیں اپنے کاروباروں کو آگے پیچھے، اپنی نوکریوں کو، اپنے گھر بار کو ایک ترتیب و نظام بنانا پڑے گا اور ہم اس کام کو ترجیح دیں گے. ہم اس کام کو پہلے کریں گے اور اس کام کا نظام پہلے بنائیں گے. دین کے جو ہم پہ ذمہ داری لگی ہے اس ذمہ داری کا پہلے سوچیں گے اور پھر اس کے ساتھ اپنی دنیا کو چھوڑیں گے نہیں، دنیا کے بھی سارے کاموں میں لگیں گے اور انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ ہمیں بہتر طریقے سے دنیا دے گا. جیسے دنیا داروں کو دنیا ملتی ہے، کیا جو دین پہ لگے گا اس کو دنیا کم میں ہو جائے گی؟ اس کی مثال دیتے ہیں جیسے ایک پیالے میں دانے، ایک مرغی آئی، اس کو وہی دانے آپ نے پھیلا دیے پوری جگہ پہ، اب وہ دانا چن رہی ہے، ایک ادھر سے چنا، ایک ادھر سے چنا، ایک ادھر سے چنا، ادھر چنا، سارا دن وہ مٹھی بھر دانے چنتی رہی اور میرے کتنے مٹھی بھر دانے. اور اگر اس کو ایک پیالے میں دے دیے، اسے 10 منٹ میں دانے کھا لیے، تو اللہ سے مانگ لے میں اور آپ، اے اللہ تیرے
دین کا کام کرنا چاہتے ہیں وہ جو مقدر کا رزق ایک پیالے میں دے دے، باقی وقت دین کا کام کریں گے انشاءاللہ، اللہ سے معاملہ کر لیں۔ ہاں تو اللہ پاک تو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ کتنے لوگوں نے معاملے کیے، ہاں جی، اور ان کے کاروبار میں بھی اللہ نے چلائے اور اللہ نے ان کو دین کے لیے بھی پوری دنیا میں استعمال کیا۔ وہ اس کی دعائی دیتی ہے، اے ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کیا پڑی تھی اس بڑھاپے میں، لیکن ایک جذبہ تھا کہ بڑھاپا ہے تو یہ بھی اللہ کے دین پہ لگ جاوے، جوانی ہے تو یہ بھی اللہ کے دین پہ لگ جاوے۔ کیا کہتے تھے، اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ میں قوت قربان، سب کچھ اللہ کے رسول پہ قربان، اللہ کے دین پہ قربان، یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اس کو بچا کے کیا کریں گے، اس کو بچا کے کیا کریں گے، یہ امانت اس کی دی ہوئی ہے، اسی کو لٹا دیں، اسی کی جان ہے، اسی کی مال ہے، اسی کا وقت ہے، اور توفیق اسی نے دینی ہے۔ یہ تو ہم ارادہ کر کے، نیت کر کے، حوصلہ کر کے جو کھڑے ہوں گے، یہ تو وہ کھڑا بھی وہی کرے گا، لے کے بھی وہ جائے گا، ہمت بھی وہ دے گا، اور گھر کے مسئلے بھی وہی حل کرے گا۔ جن مسئلوں کی وجہ سے ہم نکلتے نہیں ہیں، وہ مسئلے اللہ ہی حل کرے گا، میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ تو ان مسئلوں کا حل جس کی وجہ سے میں اور آپ رک رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں قربانیاں کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہے، ان مسئلوں کا حل بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جب ہم کام کے لیے نکلیں گے اللہ ہمارے تمام مسئلوں کو حل کرے گا، اللہ ہمارے تمام حاجتوں کو پورا کرے گا، اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرے گا، اور آخرت والے دن انشاءاللہ ہم ان محنت کرنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ تو اس کے لیے ہمت اور حوصلے سے یہ فرماؤ کہ کون کون ساتھی مجمع گزارش ہے کہ بات مختصر کی، زیادہ لمبی بات نہیں کی، لیکن تشکیل کو پورا وقت دو۔ وہ وقت وضو کے لیے، ضروریات کے لیے ہے کہ 5-10 منٹ کی تشکیل نہیں۔ اب ہم کوشش کریں، آج اجتماع کا آخری دن ہے، ہمیں ایسی تشکیل وجود میں آ جائے کہ ہر ساتھی دعوت دینے والا بنے دوسرے کو، اور 4 مہینے ضلع کی ہماری جماعتیں نکل جائیں۔ جو ساتھی اجتماع کے لیے آئے تھے ان کا آنا مبارک، اب یہاں سے ضلع کے لیے 4 مہینے تیار ہو کے نکل جائیں گے اللہ کے راستے میں، تب تو فائدہ ہوگا۔ جم کے بیٹھو، اٹھو نہ، اس وقت جمو گے تو انشاءاللہ سینکڑوں لوگ ضلع 4 مہینے کے نکلیں گے، اس سے اٹھو گے تو پھر نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمت اور حوصلے سے اس اجتماع سے